میں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کرتے ہوئے اپنے جسم کو حرکت دی تھی اور قدموں کو گھسیٹتے واپس سیڑھیاں چڑھ کر گیسٹ روم میں چلا آیا تھا۔ میرے خون میں جیسے ابال سے اٹھ رہے تھے، لب دانتوں سے کچلتے ہوئے، مٹھیاں بری طرح بھونجتے ہوئے۔ میں خود پر قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ گنگناتے ہوئے میں نے آخری بار آئینے میں اپنے سراپا پر نگاہ ڈالی تھی اور بے حد مسرور انداز میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ میرے بہکے قدم زمین پر تھے، لیکن دل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ لیکن آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی زمین نے جیسے میرے قدموں کو جکڑ لیا تھا، یا پھر کسی غیر مرئی طاقت نے میرے وجود کو پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے ہٹانا چاہا تھا اس منظر سے، مگر کامیاب نہیں ہوا تھا۔ نہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دوں، مار مار کر اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں، اور اپنا دل جو اس لڑکی کا تھا اسے نوچ کر پھینک دوں، مگر کچھ بھی تو میرے بس میں نہیں تھا سوائے اپنی رائگاں محبتوں کے ماتم اسیر کے۔ صاحب جی، کھانے پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیف مجھے دوسری بار بلانے آیا تھا۔ بھوک کس کافر کو تھی، اور پھر جو بندہ غم کھا رہا ہو اور غصہ پی رہا ہو، اور اسے کسی اور چیز کی حاجت ہی کہاں ہوتی ہے۔ مگر سب لوگ کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے، تو مجھے جا کر کچھ نہ کچھ زہر مار کرنا ہی تھا، کیونکہ مجھے یہ قطعی گوارا نہیں تھا کہ مجھے گاؤں کا گنوار سمجھا جائے۔ بالوں میں برش پھیرتا خود پر جبر کر کے میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے میں نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا، پھر فرد سب سے ملا تھا۔ کیا بات ہے اسونت، کچھ سست سست سے لگ رہے ہو۔ کیا ہوا ہے؟ میرے چیئر پر بیٹھتے ہی آفاق ماموں نے پوچھا تھا، اور ٹیبل پر یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اندر ہی اندر شدید جنجلاہٹ محسوس کرتا بظاہر میں شائستگی سے مسکرایا تھا، اور پھر تھکن کا عذر تراشتے ہوئے تھوڑا سالن اور سلاد اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بے دلی سے کھانے لگا تھا۔ کسی کی نگاہوں کی تپش مجھے مسلسل اپنے چہرے پر محسوس ہوتی رہی تھی، اور یہ نگاہیں کس کی تھی میں بخوبی جانتا تھا۔ ضبط کی تمام تر کوششوں کے باوجود میری پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی اور کپٹیاں بری طرح سلگنے لگی تھی۔ میں نے بمشکل چند لقمے زہر مار کیے تھے اور معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اٹھتے ہوئے میری نگاہ غیر ارادی اس کی نگاہوں سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ الجھن آمیز نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر پھیلتی بیزاری اور ناگواری کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور سر جھٹکتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکل آیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن شدید اضطراب و انتشار کا شکار تھا۔ کسی بھی قسم کا استفسار گوارا نہیں تھا۔ اس وقت میرا دل کسی سے ملنے یا کسی قسم کی بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتا چپکے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہاں، چوکیدار کو اندر بتانے کا کہہ دیا تھا۔ پھر سیاہ بل کھاتی سڑک پر گاڑی دوڑاتا خالی الذہنی سی کیفیت میں جانے کس طرف نکل آیا تھا، بغیر سوچے سمجھے کیسے جانے والے کاموں کا ایسا انجام ہوتا ہے۔ سڑک کے کنارے گاڑی روکتے ہوئے میں نے سوچا تھا، سالے سے تعلق جوڑتے ہوئے بھی تو میں نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ دل کے معاملے میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کے فیصلے اگر عقل کو پس پشت ڈال کر صرف دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے کیے جائیں تو خسارہ یوں ہی مقدر بن جاتا ہے، جیسے میرا بنا تھا۔ کتنا سمجھایا تائی جان نے مجھے، اسونت، بے شک سالے میری بائی کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اور ہمارے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یاد رکھو، ماحول کا اتنا فرق زندگی کے ہر معاملے میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔
ابھی تو تمہیں محبت کے جوش میں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن بعد میں یہی فرق ایک خلج بن سکتا ہے، ایسی خلج جسے مٹانا تم دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی لیکن میں جیسے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف لے گئی تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ خاموشی سے ماسی برکتے کو نماز پڑھتے دیکھو، پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ میں اجنبی سے کچن کی پچھلی طرف بنے برآمدے میں نماز پڑھتی ماسی برکتے کو دیکھنے لگا تھا۔ پتہ نہیں بھی جان کو کیا خیال آیا تھا، ماسی برکتے کو دیکھنے لگا تھا۔ ماسی برکتے نماز پڑھ رہی تھی، برسوں سے پڑھتی تھی، اس میں ایسی کون سی انوکھی بات تھی؟ ادھر ماسی برکتے نے سلام پھیرا تھا، ادھر بھی جان مجھے واپس لے آئی تھی۔ ہاں، کیا دیکھا تم نے؟ کیسی نماز پڑھ رہی تھی؟ ویسے ہی جیسے سب پڑھتے ہیں۔ پھر تم نے غور نہیں کیا، رکوع سے سیدھی کھڑی نہیں ہوئی کہ سجدے میں چلی گئی، اور سجدے سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھنے کے بجائے ذرا سا سر اوپر کر کے دوبارہ ٹھیک سے سجدے میں، جبکہ میں نے اسے کئی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو برے طریقے سے پڑھے، وقت کا خیال بھی نہ رکھے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں نمازی کو بد دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب بھی میں یہ حدیث یاد دلاتے ہوئے برکتے کو سمجھاتی ہوں، یہ ڈرتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے اور آئندہ نماز ٹھیک پڑھنے کا عہد کرتی ہے، لیکن اگلے دن پھر ٹھیک سے نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ اس کے پاس جواز ہے بی بی، ساری زندگی اپنی بیبے کو یوں ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے، خود بھی یوں ہی پڑھی ہے، یاد ہی نہیں رہتا اور ویسے ہی پڑھ جاتی ہوں۔ اتنی پرانی عادت ہے، آہستہ آہستہ ہی بدلے گی۔ تو اسود میرے بچے، برسوں کی عادت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اللہ کے خوف سے بھی مشکل پیش آتی ہے۔ تو ویسے تو پھر تم اور صالح دونوں ہی بے حد جذباتی ہو، دونوں میں تحمل نام کو نہیں، پھر تمہارا ارادہ بھی یہی زمینوں پر کام کرنے کا ہے۔ نہیں اسود، مجھے یہ کسی طرح بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا میرے بچے، لیکن میں تو جیسے پاگل ہو رہا تھا، دیوانہ ہوا جا رہا تھا، صرف اور صرف صالح، ہر بات کے جواب میں میرا پاگل پن یہی پکارتا تھا۔ ہر طرف مجھے اس کا چہرہ نظر آتا تھا، اپنی طرف بلاتا تھا، اور میں خود پر سے جیسے ہر اختیار کھو چکا تھا۔ جو آپ کا چلا جاتا ہے، محبت شاید نام ہی بے اختیاری کا ہے، ورنہ شریک حیات کے لیے تو میرے ذہن میں ایک دھیمے مزاج کی سلجھی ہوئی کوئی شوخ اور قدرے سنجیدہ سی لڑکی کا تصور تھا کہ میرے ماحول سے وہی میچ کرتی تھی، میری بی جان کے معیار پر وہی پوری اترتی تھی، میرے بے جان کے معیار پر وہی پوری اترتی تھی۔ لیکن بات جب محبت کی آ جائے تو انسان ذات پات، شکل و صورت، عادات، اطوار اور معیار سب بھول جاتا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اپنی زندگی کا وہ خوبصورت ترین دن جو اب مجھے بدصورت ترین لگ رہا تھا، تمام تر جزئیات کے ساتھ میرے ذہن کی اسکرین پر محفوظ تھا۔ بی جان ٹھیک نہیں تھی اور بابا جان احمد بھائی سے ملنے انگلینڈ گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں خالہ زاد بیلا کی شادی میں شرکت کی ذمہ داری بی جان نے مجھے سونپی تھی۔ میں ایسی
بات میں شرکت کا شوقین نہیں تھا، لیکن اب ایسی بھی بات نہیں تھی کہ ضرورت کے تحت بھی شریک نہ ہوتا۔ کسی نہ کسی کو تو شرکت کرنا تھی۔ بابا جان اور بی جان کے بعد میں ہی بچتا تھا۔ میرا ارادہ تو صرف شادی میں شرکت کا تھا، لیکن بی جان کے اصرار کی وجہ سے مجھے مہندی کی تقریبات میں شرکت کرنا پڑی تھی۔ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں چونکہ گھر سے ایسے ٹائم پر نکلا تھا کہ بمشکل تقریب سے کچھ پہلے پہنچا، اب اچھا خاصا لیٹ ہو گیا تھا اور اس وقت گیٹ پر گاڑیوں کی لمبی قطار کے پیچھے گاڑی روکے شدید جنجلاہٹ کا شکار تھا، کیونکہ گیٹ کے اندر مہندی سے سجے تھال اٹھائے لڑکیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی تھی۔ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میری نفاست پسند طبیعت کو قطعی گوارا نہیں تھا کہ میں اس حلیے میں ان سب سجی سجائی لڑکیوں کے سامنے جا کھڑا ہوتا، مگر یوں گاڑی پارک کیسے؟ ان سب کے نکلنے کا انتظار بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں جھنجھلاتے ہوئے میں کچھ دیر رنگ برنگے پیرہنوں میں لیٹے دلکش اور حسین چہروں کو دیکھتا رہا تھا، پھر بے خیالی میں گاڑی گیٹ کے سامنے لے آیا تھا اور گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھول کر میرے برابر آ بیٹھی تھی۔ شہد رنگ بالوں کے ہالے میں چمکتا دمکتا چہرہ اور خوشبوؤں میں بسا سراپا، میں حق دق سا اسے دیکھ رہا تھا۔ او گوڈ ایرج بھائی، ریئلی مجھے تو آپ پر ترس آ رہا ہے کہ کہاں دل لگایا ہے آپ نے، اس قدرست ہیں تابی آپی، توبہ جیسے آ رہی ہے نا، تو بھی یہ سٹ ان بنش بی بی نے کور کر لینی تھی۔ ایک ہی سانس میں کہتی ہوئی وہ مڑی تھی اور پھر اس کا منہ ایک دم بند ہوا تھا۔ پھیلی پھیلی نگاہوں سے مجھے دیکھتی وہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ محترمہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا اور دوبارہ اس کمرے میں آنے سے گریز کیجیے گا۔ میں اپنی پرائیویسی میں ہر کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ کاٹ دار نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے ہوئے میں نے انتہائی درشت لہجے میں کہا تھا۔ وہ چند لمحے اکا بکا سی مجھے دیکھتی رہی تھی، پھر ایک دم پلٹی تھی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ اگلے دن میں رات گئے واپسی کے ارادے کے ساتھ صبح سویرے گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ موبائل میں نے آف کر دیا تھا تاکہ میرے نہ پہنچنے پر سب بار بار فون نہ کرے۔ آخر میں اسپیشل اس کی سالگرہ پر تو اتنی دور سے آیا تھا، لازماً وہ سب میرا انتظار کرتے اور میرے نہ آنے پر مجھ سے رابطے کی صحیح کرتے، لیکن مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ رات گئے جب میں گھر لوٹا تو مارے تھکن کے میرا برا حال تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے میں جلد از جلد اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر گر جانا چاہتا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر تھکے تھکے قدموں میں اندر داخل ہوا تھا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، تب ہی میری نگاہ اٹھی تھی اور اس کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے نظریں آتے منظر نے میرے قدموں کو ساکت کر دیا تھا۔ خون میری کپڑیوں میں جوش مارنے لگا تھا، وجود میں جیسے ابال سے اٹھنے لگے تھے۔ شدید طیش کی حالت میں تیزی سے آگے بڑھا تھا، پھر بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ فرا کی بچی، اسٹوپڈ، کیا خود کو بھی ان سگریٹوں کے ساتھ پھونکنے کا ارادہ ہے؟ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے وہ تیز آواز میں کہہ رہی تھی اور میں حیران اور ششدر سا جینز اور ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں ملبوس بوائے کٹ بالوں والی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کو سائڈ سے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ میں ایک دم جیسے ہلکا پھلکا ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، لیکن یہ کیفیت چند لمحے ہی رہی تھی۔ اپنا گزشتہ رویہ یاد آتے ہی اس کے بارے میں کیا کیا سوچتا رہا تھا، کس قدر بدگمان ہو گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی احساس سے ندامت سے میرا سر جھک گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان محبت کا دعویٰ بھی کرے اور محبوب پر اعتبار بھی نہ کرے؟
حالانکہ اعتماد تو محبت کی اولین شرط ہے، اس نے کہا تھا اور میں 100% اس سے متفق تھا۔ پھر میں نے یہ کیا کیا تھا؟ بالکل فرا کے منگیتر محسن والا کردار ادا کیا تھا، اور اگر وہ یہ سب جان لے تو اس سوچ کے ساتھ ہی میری پیشانی نم سی ہو گئی تھی۔ تب ہی میری نگاہیں اٹھی تھی اور لاؤنج کی آرائش سے ہوتی ہوئی دیوار پر جم گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو سالے، میرے لبوں نے بے آواز پڑھا تھا اور ندامت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا ملال بھی آن ملا تھا۔ کتنے خوبصورت لمحے تھے جو اپنی بدگمانی کے نظر کر دیے تھے میں نے۔ تعصب سے سوچتے ہوئے میں دبے پاؤں واپس پلٹا تھا اور اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ میں اپنی نگاہوں میں بے شک چھوٹا ہو گیا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں سر بلند رہنا چاہتا تھا۔ گیٹ سے نکلتے ہی گاڑی کو فل اسپیڈ سے دوڑایا تھا۔ مجھے جلد از جلد کیک اور ڈھیر سارے پھول خریدنے تھے، کارڈ خریدنا تھا اور اس پر وہ خوبصورت اشعار لکھنے تھے جو میں پھاڑ کر پھینک چکا تھا، لیکن میرے دل پر لکھے ہوئے تھے۔ اس قدر لیٹ ہونے پر، موبائل کے آف ہونے پر کوئی موضوع سا عذر تراشنا تھا اور خود سے عہد کرنا تھا کہ آئندہ اس کے اور میرے درمیان کوئی غلط بیانی ہوگی نہ بدگمانی۔ کام زیادہ تھے اور وقت کم تھا، لیکن شکر کا مقام یہ تھا کہ گزرا نہیں تھا۔